نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذو العرش عرش والا ومن اسمائه الحسنى عز وجل ذو العرش اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے عزت و جلال والے کے ذو العرش بھی ہے، عرش والا۔ قال اللہ تعالی رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، رفیع الدرجات، بلند کرنے والا ہے درجوں کو، ذو العرش، عرش والا ہے، یلقی الروح من امرہ، ڈالتا ہے وحی کو اپنے حکم سے یا روح کو اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذر، تاکہ وہ خبردار کرے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی درجوں کو بلند کرتا ہے، یعنی جس کے جتنے چاہے بلند کرے، اور وہ عرش والا ہے، یعنی رفیع الدرجات کے ساتھ عرش والا، کیونکہ عرش جو ہے وہ سب سے بلند ترین چیز ہے مخلوقات میں سے، ساری مخلوقات کی چھت ہے۔ یلقی الروح من امرہ، وہاں سے وہ وحی کا انزال کرتا ہے، وحی بھیجتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر بھی وہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے۔ تو گویا وحی کا بھیجا جانا کتنا معزز اور مکرم فعل ہے، اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جس پر یہ نازل ہو، کتنی بلندی سے وہ آ رہی ہے، اور مقصد کیا ہے اس سارے کا؟ لینذر یوم الطلاق، اس دن سے ڈرایا جائے جس دن ملاقات ہوگی، لوگوں کی باہم ملاقات ہوگی، جسم اور جان کی ملاقات ہوگی، مرنے کے وقت دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب دوبارہ اٹھیں گے تو پھر مل جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت کو بیان کر کے اپنا جو فعل بتایا ہے وہ وحی کا انزال بتایا ہے، اور پھر وحی کا اصل مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرایا جائے کہ جس دن انسانوں کا حساب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس زندگی کی، اس وقت کی قدر نہیں کرتے جس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور کرنے کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے، اور علم کے لیے سب سے بہترین اور سب سے بلند ترین، افضل ترین علم جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمارے پاس، یعنی قرآن مجید کی شکل میں، کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، اس کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھا جائے۔ کوئی بھی شخص کتنا بھی بڑا عالم و فاضل کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ اس سب سے بڑی سچائی اور حقیقت کو نہیں جانتا، وہ علم والا نہیں کہلا سکتا۔ دنیا بھر کے بارے میں علم حاصل کرنا وہ بھی فائدے کا ہے، لیکن اگر وہ علم صرف دنیا کا ہے اور اس میں آخرت کے بارے میں کچھ پتا نہیں، اور اس دن کے بارے میں وہ علم ہمیں کچھ نہیں بتاتا، تو وہ علم بھی ادھورا ہے، موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اور موت کیا چیز ہے؟ موت وہ حادثہ ہے کہ جس کے بعد انسان کو یہ پتا چلے گا کہ اب وہ واپس نہیں جا سکتا دنیا میں، نو ریٹرن۔ کبھی آپ کسی بھی ایسے سڑک پر جائیں جس میں آگے بھی راستہ بند ہو اور پیچھے بھی بند ہو، یا کسی بھی ایسی جگہ پر سٹک ہو جائیں کہ جہاں سے آپ پلٹ نہ سکیں، جہاں سے کوئی واپسی نہ ہو، تو دل کی دہشت کی کیفیت کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے ایسا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ اور پھر دوسرا دھچکا موت کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ انسان اب کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بھی انڈو نہیں کر سکتا، جو ہو چکا سو ہو چکا، کرنے کے بھی سارے اختیارات ختم اور واپسی کے بھی سارے راستے بند، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں۔ موت انسان کو ٹریپ کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یوم الطلاق، اللہ سے ملاقات کا دن ہے، اپنے اعمال سے ملاقات کا دن ہے، جسم و جان کی ملاقات کا دن ہے، اور اس دن پھر فیصلہ ہوگا کس بنا پر؟ ان اعمال کی بنا پر جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں۔ کرنے کا یہ وقت ہے،
وہ بہت ہی تھوڑا وقت ہے، ایک ایک دن کاؤنٹ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ زمین ہے، پھر آسمان، پھر ساتوں آسمان، پھر اس کے اوپر جنت الفردوس، پھر پانی، پھر عرش. ہر مخلوق سے بڑی مخلوق ہے عرش. تو وہ عرش کا مالک ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مالک تو ہے ہی، بڑی سے بڑی چیز کا مالک بھی ہے. یعنی عرش کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اختیارات اور ساری قدرتیں اور ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں. تو اس نے تم پر یہ قرآن نازل کیا ہے، اس نے تمہیں موت کے دن سے ڈرایا ہے، اس لیے اپنی اصلاح کر لو، اپنے اس وقت کی قیمت کو پہچان لو، اور جو کرنے کا کام ہے اس کو کرو، ورنہ موت کے بعد سب چھوڑ کے آ جائیں گے. جمعے کا دن جب آتا ہے تو ایک عجیب سی دل پہ اداسی سی ہوتی ہے، کیونکہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اور جمعے کے دن ساری مخلوق سہمی ہوئی ہوتی ہے، ڈری بھی ہوتی ہے، کیونکہ بہت بڑا حادثہ ہے قیامت. کسی ایک عمارت کا گر جانا، یا کسی ایک جہاز کا تباہ ہو جانا، یا دنیا میں کسی بھی جگہ پر بامبنگ ہو جانا، یا کسی ایک ملک کا تباہ ہو جانا، وہ بڑا حادثہ نہیں ہے. ساری کائنات کا تباہ ہو جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے. تو ہر چیز ڈری بھی ہوتی ہے سوائے انسان بے خبر کے. تو جمعے کے دن مجھے یاد آنے لگتا ہے کہ کون کون اس دن فوت ہوئے، کیونکہ دل چاہتا ہے جمعے کے دن فوت ہوں تاکہ قبر کے فتنے سے بچ جائیں، وہ ٹیسٹ سے بچ جائیں. پھر مجھے یاد آتے ہیں وہ لوگ جو جمعے کے دن فوت ہوئے تھے. پھر میں سوچتی ہوں وہ بھی ہماری طرح جیتے تھے، جاگتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور پھر ایک جمعہ آیا کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور لوگ ان کو دفنا کر آ گئے. ان کے بھی کام کاروبار تھے، ان کی بھی زندگی کی ضروریات تھی. آپ سوچئے کہ ہم کتنی چیزوں کو اون کرتے ہیں. یہ میرا بیگ ہے، یہ میری الماری ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا بستر ہے، اور جان دیتے ہیں نا ان چیزوں کے پیچھے. تو آج میں صبح ہی سوچ رہی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میں تو اپنی الماری نہیں کھول سکتی. میرے بچے وہ بھی گئے، یعنی کوئی چیز میری ہے ہی نہیں نا، یہ تو بس تھوڑے دن کے لیے میری ہے. تو کسی بھی چیز کو رکھتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ مرنے کے بعد میں واپس نہیں آؤں گی، اس الماری کو نہیں کھولوں گی، ابھی کھولنا ہے، اور اس میں سے جو ضرورت کا ہے اور جو ضرورت کا نہیں ہے اس کا فیصلہ ابھی کر لوں تو بہتر ہے. کیونکہ ویسٹ میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ زندگی بھر کی کمائی سے شاپنگ کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں، اور جب وہ بچوں کے پاس جاتا ہے تو بچے خود انٹر ہونے سے پہلے سٹی والوں کو بلاتے ہیں، جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اس گھر کو ڈی جنک کر دیا جائے. سارا سامان اٹھا کے لے جاتے، نہیں دیکھنے کے روادار نہیں، وہ درازیں کھولنے کے روادار نہیں، الماریاں کھولنے کے روادار نہیں. ان کے لیے ہر چیز یوز لیس ہوتی ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ جو چیزیں میرے اپنے لیے یوز لیس ہیں وہ میرے بچوں کے لیے کس کام کی ہوں گی. یعنی جو میں خود یوز نہیں کر رہی تو وہ کسی اور کس کام کی ہوگی. لیکن ہم سوچتے نہیں کہ موت کے بعد ان چیزوں کی ویلیو کیا ہے، اور مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد آگے بہت بڑا دن ہے، خطرناک دن، جس میں ہر شخص جب قبر سے اٹھے گا، مٹی سے نکلے گا، تو ایک عجب منظر دیکھے گا کہ ہر کوئی دوڑ رہا ہوگا، حشر کے میدان میں جمع ہو رہا ہوگا، پھر حساب کے لیے لمبی لائنیں ہوگی، کوئی پوچھے گا نہیں کہاں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے اس لائف کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، کھیل تماشے میں اڑانے کی نہیں ہے یہ. کیونکہ جس کے پاس سارا اقتدار ہے، جو عرش والا ہے، اس نے وہی بھیجی ہے اور بندوں کو خبردار کر دیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ آئندہ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کر لو. وقال اللہ تعالی وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، وہ بہت بخشش فرمانے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت بزرگ عرش کا مالک ہے. یعنی ایک طرف وہ جہاں بخشتا ہے، محبت کرتا ہے، وہاں بہت بڑی قوت والا بھی ہے. تو اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اور یہ اس کی کتنی گریٹنس ہے کہ وہ اتنے بڑے عرش کا مالک ہوتے ہوئے پھر وہ محبت بھی کرتا ہے. تو ہم کیوں نہیں وہ کام کرتے کہ جس سے ہم اس کی محبت اور بخشش کے قابل ہو جائیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟
آپ نے جمعہ کی بات کی تو میرا خالہ کا بیٹا تھا، بیمار تھا بہت زیادہ. اس کی بہنوں نے اسے جمعے کے لیے بھیجا. وہاں 2 لڑکے لڑ رہے تھے نا، تو لڑنے کی وجہ سے وہ اس بچے کو لگی نا، میرے کزن کو. اس کا دل کا پرابلم بھی تھا نا، تو اسے بہت زیادہ بیمار ہو گیا، جس سے یہ ہوا کہ اتنا شدید بیمار ہوا کہ فرائیڈے کو اس کی ڈیتھ ہوئی. اور اس دن اس کے چہرے پہ اتنا ماشاءاللہ زیادہ نور آیا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا بڑی چین کی نیند سے ہو رہا ہے نا، اور ایسا لگتا جب ابھی اٹھے گا اور کھیلنا شروع کر دے گا. وہ بھی ایک انسان تھا، وہ موت کے تجربے سے گزر چکا ہے اور ہمیں ابھی گزرنا ہے، اور منزل بھاری ہے. موت کے بارے میں مطلب جو دین کی سمجھ جب آتی ہے تو مختلف طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یعنی جمعے کی موت کی، شہادت کی موت کی، اس کے علاوہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی موت کی، رمضان کی موت کی، اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنا اپنے گھر سے دور ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ جنت کا وہ کر دے گا. تو استاذہ یہ ساری خواہشات ہم اکٹھی کر سکتے ہیں نا، ہم دعائیں مانگ سکتے کیوں ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی هو الخالق العظیم الذي خلق المخلوقات كلها ذو العرش المجید وقد اضاف العرش الى نفسه كما تضاف اليه الاشیاء العظیمة الشریفة وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به وسعته وحسنه وبهاء منظره. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الخالق العظیم، وہی عظیم خالق ہے. الذی، جس نے خلق المخلوقات، پیدا کیا ساری مخلوقات کو، کلہا، ساری کی ساری، ذو العرش، عرش والا ہے، المجید، بزرگ، یعنی بڑی شان والا، یعنی اس کا عرش بڑی شان والا ہے. وقد اضاف العرش الی نفسہ، اور تحقیق اس نے نسبت کی عرش کی اپنی طرف، یعنی عرش والا. کما، جیسا کہ تضاف الیہ الاشیاء، نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف چیزوں کی، العظیمۃ الشریفہ، عظیم اور معزز، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، یعنی جس طرح اور عظیم چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اسی طرح اس کی نسبت بھی کی گئی ہے، یعنی عرش کی نسبت. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الْعَرْشِ، اور یہ دلالت کرتا ہے عرش کی عظمت پر. کیا دلالت کرتا ہے؟ نسبت. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو نام عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کا بندہ، اور امت اللہ، اللہ کی بندی. تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے. وقربہ منہ سبحانہ، اور اس کا قریب ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی عرش اللہ کے قریب ہے. واختصاصہ بھی، اور اس کے ساتھ خاص ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کو اپنے لیے خاص کرنا. وسعتہ، اور اس کی وسعت. وحسنہ، اور اس کا حسن. وبہاء منظرہ، اور اس کے منظر، اس کے جو نظارہ ہے اس کی رونق، اس کی خوبصورتی. یعنی ذو العرش کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش کی جو عظمت ہے یا اس کی خصوصیت ہے یا اس کی خوبصورتی جو ہے اس کو بیان کیا ہے. المجید اللہ تعالیٰ کی صفت، یعنی اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، جو عرش والا ہے وہی شان والا ہے. فالعرش اوسع المخلوقات کلھا، عرش مخلوقات میں سے سب سے زیادہ وسیع چیز ہے. ٹھیک ہے. وَأَعْظَمُهَا وَأَكْبَرُهَا وَأَحْسَنُهَا، سب سے عظیم، سب سے بڑا، سب سے خوبصورت. اوسع وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ وَأَحْسَنُ وَأَجْمَعُهُ لِصِفَاتِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالْعَظَمَةِ، اور جامع حسن، جمال اور عظمت کی ساری صفات کا، یعنی ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں. ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره الا اللہ سبحانہ وتعالی، اور نہیں اندازہ لگا سکتا قدر عظمته، اس کی عظمت کی قدر کا، وحسنه، اور اس کے حسن کا، وبهاء منظره، اور اس کے منظر کی خوبصورتی کا، الا اللہ سبحانہ وتعالی، مگر اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ عرش کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، جس کی طرف اس نے
نسبت کی. میں سوچتی ہوں کہ شکر ہے ہم کعبہ دیکھ سکتے ہیں، کعبۃ اللہ، اس کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن عرش کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کی کیا خوبصورتی ہے، کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے، کیا اس کے اوپر نقش و نگار ہیں یا نہیں ہے، یا اس کے حسن کا منظر کیسے، نہیں کیا زمین پہ کوئی چیز اس جیسی ہے یا نہیں، اللہ عالم. اس کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا، اس لیے اس کی اصل قدر و قیمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ وہ ایک بڑی چیز ہے جس کی طرف اللہ نے نسبت کی ہے. بالکل ہر چیز کو تھامے ہوئے، اور پھر ایک دن فنا کر دے گا سب. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْعَرْشَ بِأَنَّهُ عَظِيمٌ وَكَرِيمٌ وَمَجِيدٌ وَمَجْدُهُ وَكَرَمُهُ وَعَظَمَتُهُ مُسْتَفَادٌ مِّن مَجْدِ خَالِقِهِ وَكَرَمِهِ وَعَظَمَتِهِ سُبْحَانَهُ. وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْعَرْشَ، اور تحقیق وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے عرش کا، بِأَنَّهُ عَظِيمٌ کہ وہ بڑا ہے، وَكَرِيمٌ اور معزز ہے، وَمَجِيدٌ اور شان والا ہے، وَمَجْدُهُ وَكَرَمُهُ اور اس کی بزرگی اور اس کی عزت یا شان، وَعَظَمَتُهُ اور اس کی عظمت، مستفاد پتہ چلتی ہے، من مجد خالقہ اس کے خالق کی بزرگی سے. یعنی عرش کی شان کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ عرش بنانے والے کی شان سے، وَكَرَمِهِ اور اس کے کرم سے، وَعَظَمَتِهِ اور اس کی عظمت سے، سبحانہ وتعالی. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَاتُ الْعَرْشِ الْمَخْلُوقِ پھر اگر ہیں یہ صفات عرش کی جو کہ ایک مخلوق ہے، فَكَمْ تَكُونَ عَظَمَةُ الْخَالِقِ الَّذِي خَلَقَهُ تو کتنی بڑی ہوگی عظمت خالق کی جس نے اس کو پیدا کیا. اگر عرش اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا خالق کتنا بڑا ہے. والرحمن الذی استوى علیہ اور رحمان وہ جو اس پر بلند ہوا، مستوی ہوا. والکبیر الذی السماوات والارض فی یدہ اصغر من الخردلہ اور وہ بڑا، الذی وہ جو، السماوات والارض آسمان اور زمین، فی یدہ اس کے ہاتھ میں ہے، اصغر من الخردلہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہ عظیم و کبیر ہستی ہے کہ جس کے آگے سارے آسمان اور ساری زمینیں ایک رائی کے دانے برابر ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ انہوں نے نہیں قدر پہچانی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کا. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات اور سارے آسمان مطویات بیمینہ لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک ہے اور بہت بلند اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ اتنا بڑا ہے رب اور اتنی بڑی ہے اس کی مخلوق. تو مخلوق کی بڑائی دراصل رب کی بڑائی، بنانے والے کی بڑائی ہے. یہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی بڑی چیز کو دیکھیں تو اس سے کیا سوچیں. اللہ تعالیٰ کا غنی ہونے کا نظر آتا ہے کہ جب ہم تو کبھی کوئی ایسی چیز ہو جو صرف ہمیں ہی دیکھنی ہے یا ہم نے استعمال کرنی ہے تو ہمیں نہیں اتنا زیادہ ہوتا کہ ہم اس کو بڑا نیٹ رکھیں یا بہت ہی اس کی خوبصورتی کا اہتمام کریں. ہم تو اس چیز پہ ہوتے ہیں جو دوسروں نے دیکھنی ہے. یعنی ڈرائنگ روم مثلاً ہمارے گھر میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے اور اسی کی ڈیکوریشن اور اسی کی صفائی کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں. اور یہاں پر مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے جو کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے، لیکن مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. یعنی وہ اس چیز سے غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے کہ وہ اپنی حسین ترین چیز کو ہمیں دکھائے. اور آخرت میں جو الفردوس الاعلیٰ میں جانے والے ہوں گے، جنت الفردوس کی چھت ہے نا عرش، وہ پھر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم استاذہ مجھے اس سے وہ یاد آ رہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی، تو اس میں بھی دو عدد خلقی اور وارزہ نفسی کے بعد آتا ہے یہ. بالکل. السلام علیکم استاذہ، ہم لوگ ہمیشہ تصویروں میں خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیچے کھڑے ہو کر اور اس کی بلندی اور عظمت جو دل پر اثر ہوتا ہے، مطلب وہ آپ
تصویریں دیکھ کے ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ کے وہ چیز کا امیجنیشن بالکل نہیں آتا نا. تو کوئی ایسی چیز جو ہم نے بالکل امیجن بھی نہیں کی اور ہمیں اس کی کوئی تصویر بھی نہیں معلوم, تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اور حکمت بھی نظر آتی ہے نا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کیوں نہیں, کیونکہ ہم دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتے, ہم ابھی اس قابل ہی نہیں. جی, جیسے خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے ہیں اور سر بلند کرتے ہیں اور دل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ دل اختیار میں ہی نہیں ہوتا. بالکل بالکل. جو مثال دی وہ اتنی زبردست تھی. مطلب ابھی عرش کے بارے میں جب پڑھ رہے تھے کہ عرش کی یہ خوبیاں ہیں اور اس میں ایک حسن کی بات تھی, تو حسن والی بات سے جب آپ نے اس کو ریلیٹ کیا اللہ کے گھر کے ساتھ, تو مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں گئی, میں ہمیشہ اللہ کے گھر کو جو بھی امیجن کرتی تھی تصویروں سے اور سب چیزوں سے, تو وہ ایک پیار تو بہت آتا تھا, ایک فیلنگ آتی تھی. لیکن ایک چیز جو میں نے سب سے زیادہ وہاں جا کر جو مجھے نہیں پتا تھی وہ اس کی خوبصورتی تھی. کیونکہ میں سوچتی تھی کہ 4 چادریں یا اس کے اندر یعنی ایک عظمت اللہ کی تو فیلنگ آتی تھی نا, لیکن وہ جو حسن تھا مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ وقار جلال جو ہے, اور وہ حیران اور ششدر کر دینے والی فیلنگ تھی. یعنی وہ کہتے ہیں نا وہاں جا کے آنکھیں ہی نہ کھولو, بلکہ وہ آنکھیں ایسی کھل جاتی ہیں کہ حیران ہوتا ہے انسان کہ ہماری آنکھیں تو پہلے بند تھی. بالکل. مطلب سب کچھ دیکھنے کے باوجود. میں سوچ رہی تھی ہر کوئی اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہوتا ہے نا اپنا گھر چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی بڑی ہستی جنہوں نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا, ساری کائنات کے مالک ہیں, تو ان کے رہنے کی جگہ سوچ سے بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش میں نہیں رہتے, یعنی عرش ضرورت نہیں ہے اللہ کی, یہ مخلوق کی آخری حد ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اوپر ہے, باؤنڈری ہے. ہاں, یعنی اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, استوا یعنی بلند ہوا, یعنی اس سے اوپر ہے. اور استاذہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے وہ معزز ہو جاتی ہے, تو کیا ہماری نسبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں؟ اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ نے تو دی ہے, لیکن اس کے بعد پھر انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس عزت کا کیا پاس رکھتا ہے. یہ کوئی فخر کرنے والی بات نہیں ہے, لیکن اللہ نے تمام باقی زندہ مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہیں زمین کے اوپر, اس پلانٹ کے اوپر جتنے بھی حیوانات ہیں, ان سب پر انسان کو فضیلت دی. اگر تھوڑا سا ہم پیس آف لینڈ آکوپائی کر لیں نا, آن کر لیں, تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے مطلب بڑے ہو گئے ہیں, اور دوسروں کو بالکل نلیفائی کر دیتے ہیں, ان کو اکنالج نہیں کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے اور وہ خود فرما رہا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں, میں اتنے بڑے عرش والا ہوں, میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں. اور یہ چیز مجھے بہت کلک کی تھی کہ واقعی میں متکبر ہو جاتے ہیں ہم, اگر ہم تھوڑا سا زیادہ پیس آف لینڈ کو آن کر لیں تو ہم کسی کو بادر نہیں کرتے. اس کے باوجود وہ غفور الودود, بہت بخشنے والا ہے, بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے, ذو العرش, عرش والا ہے. یعنی انسانوں کو کچھ مل جائے, کچھ اون کر لیں, تو وہ کسی سے محبت نہیں کریں گے یا کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے. ذرا کسی کا درجہ مرتبہ کچھ بلند ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر لیتا ہے, عام انسانوں کی سطح پر نہیں اترتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح بلند ہوتے ہوئے بھی محبت کرتے ہیں ان سے جو محبت کے لائق ہیں. آگے چلتے, ذو المعارج, بلندیوں والا, عروج والا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل ذو المعارج, اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے عز وجل کے ذو المعارج بھی ہے. قال اللہ تعالی سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے, سأل سائل, سوال کیا سوال کرنے والے نے, بعذاب واقع, واقع ہونے والے عذاب کا. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے عذاب مانگا تھا. للکافرین لیس لہ دافع, کافروں کے لیے اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں. من اللہ, اللہ کی طرف سے, ذی المعارج, جو بلندیوں والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو انتہائی بلند ہے وہ کافروں پر عذاب نازل کرے گا جس کو پھر وہ ہٹا نہ سکیں گے, جیسے قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود پر پڑا. حالانکہ وہ اپنے وقت کی شاندار تہذیبیں تھیں, لیکن ان کی کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی ان کا علم کام نہ آیا کہ وہ اپنے سے اس عذاب کو
دور کر سکتے یا اس کا مقابلہ کر سکتے. یعنی اللہ اتنا بلند ہے کہ اگر وہ کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا خود کو اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ذو المعارج ذو العلو والدرجات ذو الفضائل والنعم. اللہ تبارک و تعالی ذو المعارج بلندیوں والا ہے، ذو العلو بلندی والا ہے، والدرجات درجوں والا ہے، ذو الفضائل فضیلت والا ہے، والنعم نعمتوں والا ہے. وہو سبحانہ الرب العظیم، اور وہ سبحانہ و تعالی رب عظیم ہے. ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، جو بادشاہت اور جبروت اور کبریائی یعنی بڑائی اور عظمت کا مالک ہے. ذو المعارج بلندیوں والا ہے. الذی تعرج الیہ الملائکۃ والروح، وہ کہ چڑھتے ہیں اس کی طرف فرشتے اور روح جبریل امین. وتصعد الیہ الاقوال والاعمال الصالحۃ الطیبۃ، اور چڑھتے ہیں اس کی طرف اقوال اور اعمال صالحہ طیبہ پاکیزہ، یعنی اسی کی طرف پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ اعمال بلند ہوتے ہیں جاتے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سأل سائل بعذاب واقع، مانگا مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب. للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے وہ دور ہونے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو عروج کا مالک ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. برہا من الاوامر والاعمال وتعرج الیہ الارواح کلھا برھا وفاجرھا وھذا عند الوفات. فالملائکۃ، تو فرشتے، تعرج الیہ اس کی طرف چڑھتے ہیں، بما دبرھا ساتھ اس کے جو اس نے تدبیر کی اس کی، من الاوامر والاعمال احکامات اور اعمال میں سے. یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اعمال کے مطابق اوپر چڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی تدبیر کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے. وتعرج الیہ الارواح کلھا، اور چڑھتی ہیں اس کی طرف روحیں ساری کی ساری. برھا نیک، وفاجرھا اور فاجر. وھذا عند الوفات، اور یہ موت کے وقت ہوتا ہے کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اوپر جاتی ہے. بلندی کی طرف جانے کا وہ منظر کیسا ہوگا، جہاز جب چڑھتا ہے اور ایک کے بعد ایک منزل طے کرتا ہے، اور ان سارے مرحلوں سے ہمیں گزرنا ہوگا. کتنی زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. کوئی کہے میں مرنا نہیں چاہتا تو کیا بچ سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ مرنے کے بعد میری روح نہ لے جائی جائے آسمان میں، بس یہیں کہیں رکھ دی جائے، نہیں. اب روحوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الْأَبْرَارُ، تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں، فَتَعْرُجُ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى اللَّهِ، تو ان کی روحیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں. فَتُحَيِّي رَبَّهَا، تو وہ اپنے رب کو سلام کرتی ہیں. وَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور وہ سلام کرتا ہے اس پر. وَتُحْظَى بِقُرْبِهِ، اور وہ لذت پاتی ہیں اس کے قرب سے. وَيَحْصُلُ لَهَا مِنْهُ الثَّنَاءُ وَالْإِكْرَامُ، اور حاصل ہوتا ہے ان کو اس کی طرف سے تعریف اور عزت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تعریف اور عزت ملتی ہے. کون خوش قسمت ہوتے ہوں گے. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو کیا ہے ہمارے پاس. وَأَمَّا أَرْوَاحُ الْفُجَّارِ فَتَعْرُجُ، اور جہاں تک فجار کی روحوں کا تعلق ہے تو وہ بھی چڑھتی ہیں. فَإِذَا وَصَلَتْ إِلَى السَّمَاءِ، جب وہ پہنچتی ہیں طرف آسمان کے، استأذنت، اجازت مانگتی ہیں. فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهَا، تو اجازت نہیں دی جاتی ان کو. فَتُعَادُ إِلَى الْأَرْضِ، لوٹا دی جاتی ہیں زمین کی طرف. فَسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ الْجَبَّارِ، تو پاک ہے وہ بادشاہ جو بہت عظیم ہے، زبردست ہے، تسلط والا ہے، الجبار. الذی استوى علی العرش، وہ جو عرش پر مستوی ہے. وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَالَّذِي يَعْرُجُ إِلَيْهِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور وہ جو چڑھتا ہے اس کی طرف جس کا نہیں شمار کر سکتا کوئی مگر اللہ.
من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، یا رجوع چڑھتے ہیں اس کی طرف جو بھی فرشتے، اتنی تعداد ہے ان کی کہ جن کو کوئی اللہ کے سوا گن نہیں سکتا. یعنی آسمان کی طرف چڑھنے والی چیزوں میں سے ایک فرشتے بھی ہیں. والارواح، اور روحیں، ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں. والاقوال، اور باتیں ہماری، اعمال نامے. والاعمال، اور اعمال. علی مر الدہور والازمان، جو گزرتے زمانے کے ساتھ اور وقت کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. ہر آن، ہر لمحہ جو وقت گزر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، جیسے اب یہ بات جو میں کر رہی ہوں یہ بھی اوپر جائے گی. اور اس کے لیے وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں آگے آ بھی رہی ہے کہ صبح شام فجر اور عصر کی نمازوں میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال نامے لے کے جاتے ہیں. کچھ قبول ہو جاتے ہیں اور کچھ واپس پھینک دیے جاتے ہیں. مر الدہور کا کیا مطلب ہے؟ گزرتا زمانہ اور وقت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو عالم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وهم یصلون واتیناہم وهم یصلون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری باری آتے ہیں تم میں ملائکہ باللیل، رات کے فرشتے، و ملائکۃ بالنہار، اور دن کے فرشتے. یعنی ہر ایک اپنی ٹرن پہ آ جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی سنبھالتا ہے. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور وہ جمع ہوتے ہیں فجر اور عصر کی نمازوں میں. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں وہ جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے تم میں. جو فرشتے رات کے وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ اوپر جاتے ہیں. فَيَسْأَلُهُمْ، تو پوچھتا ہے ان سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ان کو. کیف ترکتم عبادی، تم نے کس حال میں چھوڑا میرے بندوں کو، یعنی رات کو کیا کر رہے تھے یا دن کو کیا کر رہے تھے. فیقولون، تو وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو چھوڑا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئے. واتیناہم وہم یصلون، اور ہم آئے ان کے پاس اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. کتنی زیادہ اہمیت ہے فجر اور عصر کی نماز کی، ساری نمازوں کی ہے، لیکن اس وقت فرشتوں کی گواہی شامل ہو جاتی. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا سستی کرتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں ان کے فرشتے کیا کہتے ہوں گے جا کے. اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان اور بزرگی کے باوجود اللہ کا ہمارے بارے میں پوچھنا، ایسی کیئر کون کرتا ہے، کون پوچھتا ہے، کون اتنا خیال رکھتا ہے کہ حال پوچھے ہمارا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور ہر روز کاؤنٹ کرتا ہے نا، ہر روز کی فجر اور عصر، ہر روز کی فجر اور عصر اس میں فرشتے جا کے یہی بتاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں جب وہ اپنی ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں. شفٹوں میں کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے میں کہتے ہیں شفٹس لگتی، جو شفٹ کر کے جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کس حال میں کیا دیکھا. استاذ، لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہے کہ نماز پڑھو تو برائی سے روک دیے جاتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم برائی سے نہیں روکتے. تو شاید ان کو یہ والی باتیں نہیں پتا ہوتی نا نماز کے ساتھ ایسوسیٹڈ. اگر یہ پتا ہو کہ ابھی وہ اوپر جائیں گے فرشتے اور وہ بتائیں گے کہ پڑھے تھے کہ نہیں، تو آٹومیٹیکلی پورے کام سے رک جائیں گے نا. تو وہ مطلب انٹر کنیکٹڈ ان ساری چیزیں. یعنی جس بندے کو یہ پتا ہو کہ صبح والے فرشتے نے جا کے رپورٹ کرنی ہے، وہ رات کو کوئی حرام کام کر سکتا ہے؟ وہ واہیات فلمیں دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو جا کے بتائیں گے کہ یہ رات کو کر رہے تھے. وہ بیکار میں رات جاگ سکتا ہے؟ وہ تو وقت پہ سوئے گا تاکہ میری فجر کی نماز نہ جائے. اور استاذہ اس میں دیکھیں عبادی، میرے بندے، اس میں یہ ڈفرینس نہیں کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے بندے، تو نہیں پڑھے جو تو وہ میرے بندے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو یہ پوچھا کہ میرے بندے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ سادہ یہ جو اقوال کی بات آئی نا، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم کتنا ربش بولتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں پتا ہو کہ کوئی امپورٹنٹ آدمی ہماری بات سن رہا ہے تو کیا ہم اس کے سامنے ہی ساری باتیں کریں گے؟ اسپیشلی جو لوگ آپ سے بڑے ہوتے ہیں، پیرنٹس، استاد، ہم ان کے سامنے کتنا کیئرفل رہتے ہیں. بٹ آپس میں اگر ہمیں پتا ہو کہ ایک ایک لفظ آپ کا لکھا جا رہا ہے اور وہ اوپر جا رہا ہے. اور ہماری چیٹ، وہ بھی کہ کس سے کیا چیٹ کی. سازا اگر ہمیں یہ پتہ لگانا ہو نا، تو میں اپنی فون میں اگر آپ ویکلی دیکھیں کہ آپ نے کتنے منٹس بات کی ہے، وہ آ جاتا ہے.
اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہم کتنا بولتے ہیں. اور یہ سب کچھ اوپر جا رہا ہے, سب کچھ اوپر جا رہا ہے. کس سے کیا بدتمیزی کی, کس کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آئے, کس کو کون سی بھلی بات بتائی, کس کو کس بری بات سے روکا, ساری چیزیں. ایبریویشن ایسی ویسی بنائی ہوئی ہیں. اور مطلب ہماری عمر کے بھی, یہ نہیں میں بچوں کی بات کروں گی, وہ خواتین ڈاکٹر صاحب پہ کٹھی ہیں, ڈاکٹر صاحبان, اور یہاں اپنی بات میں کروں گی, لا میں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا میں سے آگے کیا, اگر میری بات ختم ہو جاتی. کمیونیکیشن اسکلس ختم کر دینے والی باتیں ہیں اس طرح کے ایبریویشنز, اور ان ایبریویشنز کو بچہ بول رہا ہے, بچہ لکھ رہا ہے, اور اب آپ دیکھیں اوپر جا رہے ہیں, اب فرشتے لال لے کے اوپر جا رہے ہوں گے. مطلب حیرت ہے نا استاذہ, مطلب ہم لغویات کی کون کون سی ٹائپ کو پکڑیں اور کریں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے استاذہ, مطلب دین پڑھنے والے لوگ ہم کیئر نہیں کرتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, اپنی گفتگو پہ چیک نہیں رکھتے, جو دل میں آئے بول دیتے. ایک ہی حدیث 100 دفعہ بھی پڑھے نا تو اس کی ایک عجیب ہی بات ہوتی ہے, وہ ہر دفعہ ایک اور ہی اثر چھوڑتی. تو جہاں لکھی بھی تھی اس کا ٹائٹل تھا نتنوں کے بل, تو ابھی حدیث نیچے میں نے نہیں پڑھی, اوپر صرف لکھا ہوا تھا نتنوں کے بل, یعنی ناک کے بل. تو مجھے سمجھ نہ پہلے آئی کہ ناک کے بل کیا ہے. تو پھر وہ حدیث تھی کہ جس میں حضرت معاذ نے کہا تھا کیا لوگ اپنی باتوں کی وجہ سے بھی جہنم میں گرائے جائیں گے, تو آپ نے فرمایا کہ ثقلت کا امک یا معاذ, تمہاری ماں تمہیں رویا معاذ, کیا باتوں کے علاوہ بھی کوئی چیز لوگوں کو ناک کے بل جہنم میں گرائے گی. تو اتنا عجیب میرے دل پہ اثر ہوا کہ اچھا باتیں جہنم میں گرائیں گی ناک کے بل. ناک کے بل گرنے کا مطلب ہے ذلیل کر کے. سازا, اپنی تعریف سننے کا ہر ایک کو بہت شوق ہوتا ہے, ہر کوئی اپنی تعریف اسی سے کھلواتا ہے, یا خود بھی اگر کوئی کر نہ رہا ہو تو انسان اپنی تعریف خود ہی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کی تعریف سننے کے لیے فرشتوں کی زبانی سننا چاہتے ہیں کہ بتاؤ بھلا وہ کیا کر رہے تھے. سازا, آپ نے کہا نا ہر حدیث ایک اثر چھوڑتی ہے. اس حدیث کو تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی 3 دن سے زیادہ ناراض ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن میں نے حدیث پڑھی تھی لاسٹ ویکینڈ کہ جمعرات اور سوموار کو نامہ اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں, لیکن اس شخص کے اعمال کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو آپس میں 2 لوگ ناراض ہوتے ہیں, وہ کینہ رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے میں تب تک ان کے اعمال کو نہیں بلند کروں گا. تو جب یہ حدیث میں نے پڑھی مجھ پہ اتنا اثر ہوا نا, میں جس سے بھی ناراض تھی میں نے فوراً سے ایکسکیوز کیا, اور میں نے کہا میرے اعمال اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں کیے. وہ کہہ رہے ہیں جب تک راضی نہیں ہوگے تو میں اعمال نہیں لوں گا اس کے. مجھے ایک دفعہ ایک آفیسر کا انٹرویو سننے کا اتفاق ہوا. وہ اپنا ٹریننگ پیریڈ کے ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے کہ ایک بار میں نے اپنے ڈرائیور سے بات کر لی, ان سے حال پوچھ لیا, تو میرے انسٹرکٹر نے مجھے سخت ڈانٹ پلائی کہ یہ جو آپ عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہے کہ آپ اس قسم کے لوگوں سے حال بھی پوچھیں. اور استاذہ, یہ دنیا میں انسان کا حال ہے کہ جتنا اس کو بڑائی ملتی ہے, عہدہ ملتا ہے, وہ اتنا ہی سیلف سینٹرڈ اور کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اتنی بلندیوں کے مالک ہیں, یہ آیت مجھے یاد آ رہی تھی, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم بہ وکان اللہ شاکرا علیما. میں صرف یہ کہی تھی کہ جس طرح یہ بات ہے کہ اقوال اوپر جاتے ہیں, تو ہم نے کسی سے برا کیا وہ جاتا ہے, کسی سے اچھی بات کی ہے تو وہ جاتی ہے, لیکن ایون اچھی بات کا جانا بھی اتنا اسکیری ہے, کیونکہ ہم کسی کو کوئی بات بتائیں تو وہ ہمارے ہی اس میں گواہی بن جاتی ہے کہ ہم خود اس پہ عمل کریں کہ نہیں, تو وہ زیادہ ڈرانے والی بات ہے. بالکل. سر آج صبح جو آیتیں میں کری تھی سورہ الاعراف کی تھی, تو اس میں پہلے عہد الست کی بات تھی, اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بلند ہیں وہ تو چاہتے ہیں اپنے بندوں کو بھی بلندی پہ دیکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہتے کہ میرا بندہ انہیں قرآن کے تھرو, وحی کے تھرو بلندی پہ پہنچے, لیکن ہم ہیں کہ خواہشات نفس پہ یا دنیا کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہیں اور اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ورنہ وہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی آیتوں کو لے لیں, قرآن کو پکڑ لیں, تو ہمیں بھی وہی عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جیسے آپ نے عرش کی بات کی. کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن کی وجہ سے عزت کیوں ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو پڑھتا جاتا ہے نا, تو وہ اس کے اخلاق پر, اس کے اقوال پر, اس کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے, اور یعنی ایک پیوریفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اگر واقعی کوئی صاحب قرآن ہو تو جو انسان کے اندر سے بری چیزیں نکلتی جاتی ہیں, اچھی اچھی چیزیں آتی جاتی ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان
اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. جو چیزیں ہمیں رب سے دور کرتی ہیں وہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں, ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. اور جب ہم ان سے توبہ کرتے ہیں, جب وہ اقوال اور افعال نکلتے ہیں, تو ہمیں رب کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور جب مختلف طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں جو بظاہر بہت کامیاب ہوتے ہیں, لیکن استاذہ یہ جو سکون والی فیلنگ ہوتی ہے, یعنی جس سے بھی آپ ملتے ہیں آپ ضرور ایک فیلنگ بھی لیتے ہیں, مطلب بہت ساری باتوں کے ساتھ, اور وہ فیلنگ آپ کو صرف اللہ والوں کی کمپنی میں محسوس ہوتی ہے. دنیا والوں میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس اب یہ ٹائم گزر جائے اپنے ایمان اور اپنی کوشش کے ساتھ بھی, کہ یہ وقت گزر جائے اور ہم اس سے اگلی سٹیج پہ چلے جائیں. مطلب سینس آف اچیومنٹ کی جو فیلنگ ہوتی ہے بالکل وہ اللہ والوں میں ہوتی ہے. الا ما اعظم قدرت اللہ وما اعظم جلالہ وکبریاؤہ وما اوسع رحمتہ وعلمہ وملکہ. الا خبردار, ما اعظم قدرت اللہ, کتنی بڑی ہے اللہ کی قدرت, وما اعظم جلالہ وکبریاؤہ, اور کتنی بڑی ہے اس کی ہیبت اور اس کی بڑائی, وما اوسع رحمتہ وعلمہ, اور کتنی وسیع ہے اس کی رحمت اور اس کا علم, وملکہ, اور اس کی ملکیت. وبؤسا لاقوام جہلوا عظمتہ فعصوہ ولم یقدروہ حق قدرہ فاستہانوا بأوامرہ واستعملوا نعمہ فی معصیتہ. وبؤسا, تف ہے, تف ہے, افسوس, لاقوام, ان قوموں کے لیے, ان لوگوں کے لیے, جہلوا عظمتہ, جو جاہل ہیں اس کی عظمت سے, جو اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے, فعصوہ, تو انہوں نے نافرمانی کی اس کی, یعنی اللہ کا مقام نہیں پہچانا تو اس کی نافرمانی کی. وَلَمْ يُقَدِّرُوهُ حَقَّ قَدْرِهِ, اور نہ قدر کی اس کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا. فَاسْتَهَانُوا بِأَوَامِرِهِ, پھر معمولی سمجھا اس کے احکامات کو. وَاسْتَعْمَلُوا, اور استعمال کیا انہوں نے, نِعْمَهُ, اس کی نعمتوں کو, فِي مَعْصِيَتِهِ, اس کی نافرمانی میں, اللہ کی نافرمانی میں نعمتیں استعمال کی. وَسُبْحَانَ الْحَلِيمُ الَّذِي أَمْهَلَهُمْ, اور پاک ہے وہ بردبار جس نے مہلت دی ہے ان کو. وَآذَوْهُ فَصَبَرَ عَلَيْهِمْ, اور انہوں نے تکلیف دی اس کو تو اس نے ان پر صبر کیا. یعنی اپنی باتوں سے, اپنے برے کاموں سے ہم اللہ تعالیٰ کو کتنی تکلیف دیتے ہیں. وَعَصَوْهُ, اور انہوں نے نافرمانی کی اس کی. وَهُوَ يُعَافِيهِمْ, اور وہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے. وَيَرْزُقُهُمْ, اور انہیں رزق دیتا ہے. وَسُبْحَانَ الْعَظِيمُ فِي مُلْكِهِ الْقَوِيُّ فِي سُلْطَانِهِ الْكَرِيمُ فِي إِحْسَانِهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. وَسُبْحَانَ الْعَظِيمُ فِي مُلْكِهِ, اور پاک ہے وہ عظمت والا اپنی بادشاہت میں. الْقَوِيُّ فِي سُلْطَانِهِ, قوت والا ہے اپنی بادشاہت میں, کیونکہ بہت سے بادشاہ قوت کے بغیر بھی ہوتے ہیں. الکریم فی احسانہ, کرم کرنے والا ہے اپنے احسان میں. الذی احاط بکل شیء علما, جس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے. واحصا کل شیء عددا, اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے گن کر. ولا تخفى علیہ ذرۃ فی الارض ولا فی السماء, اور نہیں چھپا ہوا اس پر کوئی ذرہ زمین میں اور نہ آسمان میں. ذو الطول, فضل والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل ذو الطول, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے ذو الطول, فضل والا. طول کا معنی ہوتا ہے بخشش, بخشش کرنے والا, یعنی عطا کرنے والا, احسان کرنے والا. قال اللہ تعالی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. غافر الذنب, بخشنے والا ہے گناہوں کا. وقابل التوب, قبول کرنے والا ہے توبہ کا. شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطول, فضل والا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ مگر وہی. الیہ المصیر, اسی کی طرف پلٹنا ہے. غافر الذنب. اللہ تبارک و تعالی ذو الطول والفضل والانعام علی خلقہ الکثیر الخیر الذی لہ خزائن السماوات والارض الذي يملك خزائن كل شيء كما قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. اللہ تبارک و تعالی فضل والا ہے, فضل والا ہے, انعام والا ہے اپنی مخلوق پر. الکثیر الخیر, بہت زیادہ خیر والا ہے.
الذی لہ خزائن السماوات والارض، وہ جس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، الذی یملک خزائن کل شیء، جو ہر قسم کے خزانوں کا مالک ہے، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور نہیں نازل کرتے ہم اس کو مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر فضل فرماتا ہے اور بعض اوقات آزماتا بھی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو آزماتا کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے فضل والا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اتنے خزانے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیتا ہے اور کبھی روک کیوں لیتا ہے؟ تاکہ انسان کو آزمائے۔ بلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو تپانا تاکہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے۔ جب انسان مشکل سے گزرتا ہے تو اس کا کھوٹ الگ ہوتا ہے، جیسے سونے کو خالص کرنے کے لیے اس کو تپانا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے یا اس سے کوئی نعمت روکتا ہے یا کسی تکلیف میں اس کو ڈالتا ہے تو وہ دراصل اس کو چمکانے کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی اس کی محبت ہی کا ایک رخ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم ایسی صفات پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اس کے پاس ہے اور سب کچھ دے سکتا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ کوئی بھی پرٹیکولر چیز جو انسان کو زندگی میں چاہیے ہوتی ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہم ان چیزوں کو اتارتے ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَرِيمُ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُتَطَوِّلُ عَلَيْهِمْ بِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْمِنَنِ وَالنِّعَمِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَحْصُوهَا فَضْلًا عَنْ أَن يَشْكُرُوهَا۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَرِيمُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ عزت والا ہے، المتفضل علی عبادی، اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے، المتطول علیہم، ان پر فضل کرنے والا ہے، بما ہم فیہ، جس چیز میں بھی وہ ہیں، من المنن، احسانات میں سے، والنعم، اور نعمتوں میں سے، التی لا یستطیعون ان یحصوها، وہ جس کے وہ گننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے فضل فرمائے ہوئے ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ فضلا ان یشکروها، اس سے ماورا کہ وہ اس کا شکر ادا کریں، یعنی جیسے اردو محاورے میں کہتے ہیں نا، کہاں یہ کہ اس کا شکر ادا کریں، یعنی اس نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ انسان اس کو گن نہیں سکتا، کہاں یہ کہ اس کا شکر ہی ادا کرے، شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں، یہ مطلب ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ يُنْعِمُ بِالْجَزِيلِ مِنَ الْأَرْزَاقِ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے۔ یُنْعِمُ بِالْجَزِيلِ، بہت زیادہ عطا کرتا ہے، من الارزاق، رزق روزی میں سے، کھانا پینا، ملبس، منکح، مرکب، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ البتہ غفور الرحیم ہے۔ ایادیہ بالانعام والاحسان الی عبادہ مبسوطۃ یعطی من یطیعہ ومن یعصیہ وینعم بجزیل النعم ویدفع شر النقم، نعمہ لا تحصى وبرہ لا ینسى، ذو الطول والانعام والبر والاحسان۔ ایادیہ، اس کے ہاتھ، بالانعام، انعام، والاحسان، اور احسان کے ساتھ، الی عبادہ، اپنے بندوں کی طرف، مبسوطۃ، پھیلے ہوئے، یعنی دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ خرچ ہی کر رہا ہے۔ یؤتی من یطیعہ، اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، ومن یعصیہ، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی دونوں کو دے رہا ہے، فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے اور نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ وَيُنْعِمُ بِجَزِيلِ النِّعَمِ، اور وہ انعام کرتا ہے وافر نعمتوں کے ساتھ، جزیل ہوتا ہے بہت زیادہ۔ وَيَدْفَعُ شَرَّ النِّقَمِ، اور دور کرتا ہے تکلیف کے شر کو۔ نعمہ لا تحصى، اس کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی۔ وبرہ لا ینسى، اور اس کی نیکی بھلائی نہیں جا سکتی۔
ذو الطول والانعام، فضل اور انعام والا ہے، والبر والاحسان، نیکی اور احسان کرنے والا ہے. یعنی ہم کسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سوچئے آج کے دن میں آپ نے کسی کو کیا دیا ہے، کیا صدقہ کیا ہے، کس کے ساتھ کیا بھلائی کی ہے. اور یہ احتساب اگر ہم ہر روز کریں اپنا اپنا، تو ہم خود ہی اپنے آپ کو اچھی طرح جانچ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پر ہیں. اور خاص طور پر ان کے ساتھ اچھا کرنا جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے، یعنی ہماری عزت نہ کرے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس شخص سے اچھی طرح ملتے ہوں جو اس کی عزت نہ کرتا ہو. اگر صرف ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جائے نا تو سارے مسائل ختم ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ذرا سا کنارہ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہیں. یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انعامات اور فضل کی بارش برسائے ہوئے ہیں ان پر بھی جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں. پھر ہم کیسے مسلم، ہم کیسے اس کے ماننے والے، پھر بھی وہ ہمیں دیے چلے جا رہا ہے. استاذہ کیا اولاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہوگا؟ کیا یہ ان کو نافرمانی میں بڑھانے والی بات نہیں ہوگی کہ ان کو معاف کی؟ اخلاق سے جو معاملات سنور سکتے ہیں اور گفتگو کر کے اور ٹرسٹ کی فضا پیدا کر کے، یعنی بچہ جس وقت غلطی کرتا ہے نا تو اس وقت اس سے یہ ڈر نہیں ہوتا مجھے سزا ملے گی، اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا ایک ٹرسٹ ہے مجھ پر وہ ٹوٹ گیا. تو اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو پھر بتائیے ہمارا حال کیا ہو، پھر ہم اس کے بعد نیکی کرنے کے قابل رہیں. یہ اعتماد اور ٹرسٹ ہی ہوتا ہے نا جو غلطی کرنے کے بعد پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. بچوں کی بانڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ڈرتے ضرور ہے غلطی کر کے لیکن آتے پیرنٹس کے پاس واپس نہیں آتے. واپس بالکل. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تھوڑا انعام دے دیا جائے کہ اچھا تم نے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غلطی کرے تو بھی اتنا ہمارا اخلاق ضرور ہو کہ اس کی غلطی کو معاف کر سکے، اس کو تانے نہ دے اور اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں تاکہ وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے تھے، مجرم بھی آتے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھے سزا دیجیے. تو آپ نے کیا کیا؟ اس سے کہانی پوچھنے بیٹھ گئے اور سب کو بلا کے کہا دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کیا. وہ ادھر سے آیا آپ نے ادھر منہ موڑ لیا، وہ ادھر سے آیا آپ نے ادھر منہ موڑ لیا. گویا آپ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے کس نے کوئی برائی کی، اور ہم لوگوں کے عیب کھول دیتے ہیں اور انہیں نشر کرنے لگتے ہیں. کیا اخلاق ہے ہمارا؟ وہی والی بات ہے نا کہ ہم اصلاح کے نام پہ فساد کر رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، بگاڑ مت پیدا کرو. قالوا انما نحن مصلحون، کہتے نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. الا انهم هم المفسدون، خبردار یہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں. تو ماں باپ اور بچوں کا معاملہ ہو یا امیر اور مامور کا کوئی بھی رشتہ ہو، جب تک اس میں عفو درگزر نہیں ہوگی، دل کی وسعت نہیں ہوگی، کسی کے برے رویے کے باوجود اس سے اچھا اخلاق نہیں اپنایا جائے گا، اصلاح نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کون منافق ہے، اس کے باوجود آپ کا اخلاق کیا ہوتا تھا. کیا آپ ان کو منافقت میں شے دے رہے تھے کہ تم اور کر لو؟ نہیں، ان کو پتا تھا. وہ جو انتہائی بدتمیز قسم کا انسان تھا، جو شریر قسم کا، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ اس سے کیسے ملے؟ اور حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس سے بچ کے رہنا اور یہ اپنے قبیلے کا سب سے شریر انسان ہے اور آپ اتنے اچھے اخلاق سے ملے. کیا ہمارا اخلاق یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک شخص مجرم ہے، چور ہے مثلا، تو کیا ہم اغماض برتیں گے کہ ہاں ہے چور لیکن مجھے اس کا دل جیت کے ٹرسٹ اتنا بحال کرنا ہے کہ یہ اپنی چوری کی داستان مجھے آ سنائے، اتنا مجھ پر اعتماد کرنے والا. جب ہم کہتے کہ یا اللہ میں نے گناہ کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، تو بندوں کے سامنے بھی بعض اوقات لوگ اعتراف کر جاتے ہیں خود ہی غلطی کا جب وہ ٹرسٹ کرتے ہوں. تو ماں اور بچے کے بیچ میں، استاد اور شاگرد کے بیچ میں، امیر اور مامور کے بیچ میں ٹرسٹ کا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس کو کوئی بھی بات بتاؤں گا بس یہ یہیں تک رہے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی. جی استاذ میں یہاں پر ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی. یہ پچھلے دنوں ایک مشکل آئی، بہت میرے لیے تو مشکل تھی، لیکن ایک سچویشن میں، یعنی وہ لیب کے اندر جانے کے لیے سیکیورٹی کے پرابلم سے ٹیکسی جو ہے وہ باہر ہی روکتے ہیں. آپ نے لیپ ٹاپ اٹھایا ہوتا ہے، آپ نے سامان اٹھایا ہوتا ہے، اندر تک پیدل جانا بہت ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے مشکل لگتا ہے.
اب کیا ہوتا تھا کہ جب میں وہاں اترتی تھی تو اب میں سوچتی تھی یہ تو مومن کی سوچ نہیں ہے. ایک دم سے کمپلین کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا تھا کہ مطلب یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. تو میں نے کہا اللہ مجھے پازیٹیو ایکشن کرنے کی توفیق دے. تو الحمدللہ میں نے کیا کہ جو 2-3 دن مشکلوں میں جانا پڑا, سردی بھی بہت زیادہ تھی, تو وہ چلتے ہوئے میں کوشش کرتی کہ جو اللہ ذکر کی توفیق دیتا. لیکن استاذہ میں نے اگلے دن سے نیت کرنی شروع کر دی کہ اللہ مجھے اس کے دوران نیکیوں کی توفیق دے. اگلے دن کیا ہوا کہ مجھے پتا چلا ایک رکشہ چلتا ہے مریضوں کا, تو مریضوں کے رکشے میں بھی بیٹھ جاتی. اب کسی کو دوائی لکھ کے دیتی, کسی کو اترنے میں مدد کرتی, اور الحمدللہ استاذہ میں وہاں تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ مطلب یہ اللہ ہی کا احسان تھا. اور جب میں نے واپس آنا ہوتا تھا پھر ایک مشکل ہوتی تھی, لیکن استاذہ جب میں واپس آ رہی ہوتی تھی تو مجھے کوئی نہ کوئی گاڑی مل جاتی تھی میری کسی فرینڈ کی, اور مجھے گیٹ تک پہنچا دیتی تھی. مطلب اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم اصل میں اس طرح سوچتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں, پازیٹیو نہیں سوچتے, منفی سوچتے, جس کے نتیجے میں خود بھی اڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی موقع نہیں دیتے اصلاح کا. ایک تو انہوں نے جیسے بات کی تو اس پہ ایک بات کروں گی, ایک حدیث بھی بتانی تھی اخلاق پر. جیسے جب ڈرائیونگ آپ کرتے ہیں تو پچھلے بہت عرصے سے ہو رہا تھا کہ یعنی اسلام آباد جب آئے تھے لاہور کے بعد تو لگا تھا اسلام آباد بھی لاہور کی طرح ہو گئی ڈرائیونگ نا اس طرح کی, تو اتنی مشکل لگتی تھی. اور ہوتا تھا خیر وہی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اویس بھی کہتا تھا ماما آپ یہ کیوں کہتی ہو ہدایت دے, اور وہ چھوٹیاں بھی حالانکہ بھی بہت چھوٹی ہو کہتی تھی ماما آپ بھی اس کو ٹکر مارو, 3 سال کی ہیں. بہرحال تو میں نے کہا بیٹا گاڑی جو ہے وہ ہماری خراب ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. تو کہتا ماما پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں گے نا کہ صحیح کر دیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت جب بھی میں دعا دیتی, اب پچھلے کوئی 2 مہینوں سے الحمدللہ اتنی عجیب بات ہے, میں نے کسی سے کبھی شیئر نہیں کی, لیکن اب جہاں بھی میں ہوتی ہوں گاڑیاں خود ہی رک جاتی ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں ڈال دیا اور سب کو واقعی ہدایت دے دی. اصل میں نا ایسے مشکل حالات ایک ٹیسٹ آتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب ہم منفی رخ پہ جاتے ہیں یا مثبت پہ. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پہ اعتماد کر لے گا, اس سے اس وقت مدد مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. اور ساتھ یہ حدیث جو تھی اخلاق کے اوپر, کیونکہ کوئی 2 ہفتے آزمائشیں کافی زیادہ تھیں اخلاق کے اوپر اسپیشلی, تو یہ حدیث بہت ہی ہیلپ فل تھی. اسپیشلی وہ جب ہم نے کورس کیا تھا زبان کی حفاظت, اور انہی دنوں میں اسائنمنٹ بھی کری تھی, تو الحمدللہ دوبارہ ریویژن ہو گیا, اور بہت ضروری ریویژن ورنہ بھول جاتے ہیں. تو اس میں یہ حدیث ایک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ سے مروی ہے کہ مومنین میں جو کامل ایمان والے ہیں وہ ہیں جن کا ایکسلنٹ اخلاق ہو, who are most kind to their family, سب سے زیادہ اچھے ہوں اپنے فیملی سے. جی جب بعض لوگوں کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہوتے ہیں اور ایک فریق دوسرے سے اس لیے ملنے سے کترا رہا ہوتا ہے کہ اس کے تکبر میں اضافہ ہوگا, یعنی ہم اچھے سے بڑھ کے آگے ملیں گے تو اس کے تکبر میں. استاذہ کیا یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کے تکبر میں اضافہ ہو, تاکہ یہ پیچ اپ کبھی ہو ہی نہ سکے, کسی ایک کو تو بڑھنا ہی پڑے گا نا. میں یہ سوچی تھی کہ جب ہم لوگ دل میں گرجز رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, نفرت رکھتے ہیں, تو ہم پتھر بھر بھر کے نا دل کو تنگ کرتے جاتے ہیں. تو سائنس کا بھی رول ہے کہ جو چیز ہلکی ہوتی ہے وہی چیز اوپر اٹھتی ہے. جب ہم اس پتھروں کو گراتے جاتے ہیں تو ہم لوگ تبھی ہمارے اعمال اور ہم لوگ خود بھی اللہ کے درجات بھی بلند ہوتے جاتے ہیں. فسبحانہ من الہ ما اعظمہ وسبحانہ من رب ما اکرمہ فجمیع النعم والعطایا واصناف البر والاحسان منہ وحدہ لا شریک لہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. فَسُبْحَانَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, پاک ہے وہ الہ, ما اعظمہ, کتنا بڑا ہے, کتنا عظیم ہے, یعنی پاکی ہے اس الہ کے لیے جو نہایت عظیم ہے. وَسُبْحَانَهُ مِنْ رَبٍ, اور پاکی ہے اس رب کے لیے, ما اکرمہ, کتنا عزت والا ہے, کتنا کرم کرنے والا ہے. فجمیع النعم والعطایا, تو ساری نعمتیں اور بخششیں, واصناف البر والاحسان, نیکی اور احسان کی قسمیں, منہ وحدہ لا شریک لہ, اسی کی طرف سے ہے, اکیلے اسی کے جس کا کوئی شریک نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں شمار کر سکتے ان کو. ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان البتہ بڑا ظالم ہے, ناشکرا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.